أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ حاضرین و سامعین کرام، درس قرآن سورہ بقرہ دوسرا پارہ، 22 رکوع ہو گئے اور 182 آیت مبارکہ ہو گئی۔ کل کے درس میں بڑی پیاری پیاری بات ہے ہم نے کہ نیکی کیا ہے، یعنی 177 آیات میں یوں سمجھے کہ پورے دین اسلام کے قواعد اصول بیان کیے گئے، عقائد اور پھر مال کے متعلق، پھر عبادات کے متعلق، پھر اخلاق مبارکہ، اور پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کہ کتب علیکم القصاص فی القتل، اور یہ پہلا حکم تھا۔ پھر اس کے بعد وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا اُولِی الْأَلْبَابِ، اور پھر تیسرا حکم تھا کہ کتب علیکم الوصیۃ۔ تو ان باتوں کو ہم نے سنا، اور آج پھر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ تو سابقہ آیات میں پہلے قصاص کا حکم دیا گیا تھا، جس کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل اپنے جسم کو حکام اور ولی مقتول کے حوالے سپرد کر دے تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اس حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے بڑا دشوار، بڑا مشکل تھا۔ تو اس کے بعد وصیت کرنے کا حکم دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو اپنے ملکیت سے نکال کر دوسروں کے حوالے کر دے۔ یہ حکم پہلے حکم کی بنسبت بہت کم مشکل اور کم دشوار ہے۔ پھر اس کے بعد روزے رکھنے کا حکم دیا، یہ اسے بھی کم مشکل ہے، کیونکہ روزے رکھنے سے انسان کے صرف کھانے پینے کے معمولات بدل جاتے ہیں، اور وہ فجر سے پہلے سحری کرے گا اور دن بھر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا، پھر مغرب کے بعد کھانا کھائے گا۔ تو یہ حکم پہلے دو حکموں کے بنسبت اور سہل اور آسان تھا۔ تو یہاں سیام کا لفظ آیا ہے، تو سیام کا کیا معنی ہے، روزے کا کیا معنی ہے؟ لغوی معنی روزے کا جو ہے وہ ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا اور اس سے باز رہنا، ان سے منع ہونا، یعنی روزہ کسی چیز کا کرنے کا نہیں ہے بلکہ چھوڑنے کا نام ہے۔ اور روزہ شرعی معنی اس کا کیا، اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو حصول تقویٰ کے نیت سے روک کے رکھنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ تو یقیناً ہر حکم پر انسان جب سنتا ہے تو کہتا ہے لبیک یا رب۔ ہم نے اسی سورت کے 20ویں نمبر آیت میں پڑھا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے کے لوگوں پیدا کیا، تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ بندگی سے یعنی انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی بندگی، اور اس میں قوت اور ان عقائدوں کی حفاظت کب نصیب ہوتی ہے کہ جب آپ اللہ کی بندگی میں رہیں، کیونکہ دو دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کرکٹ کے میدان میں لوگ اترتے ہیں، فٹ بال کے میدان میں اترتے ہیں، اور مختلف مقابلے دونوں انسان سے کرتا ہے، لیکن اس مقابلے کے لیے کچھ تیاریاں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ تیاری کے بغیر کوئی میدان میں نہ اتر سکتا اور نہ جیت سکتا ہے۔ کوئی اگر گاڑی چلانا چاہتا ہے تو اس کے بغیر تیاری کے کیا بیٹھ جائے گا؟ نہیں چلا سکتا نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے یہ کیونکہ اب اس میں ہم پڑھیں گے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ بظاہر ہم کہتے ہیں یار صبح کی نماز تو بڑی مشکل ہے، بڑی اچھی نیند آتی ہے اس وقت، یا جو ہے نا پورا دن پیاسا وہ رہ کر یہ تو بڑا مشکل ہے، اپنے جیب کے پیسے نکال کے دوسروں کو دینا فی سبیل اللہ یہ تو بڑا مشکل ہے۔
تو کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ارے ان چیزوں کے ذریعے یہ جو عبادات ہیں تمہارے اندر قوت روحانی جو مضبوط ہوتی ہے، قوت شہوانی، قوت حیوانی وہ کمزور پڑ جاتی ہے. جو مقابلہ کرنا ہے نا اسی میں انہی چیزوں سے نمازی. اب دیکھیں نماز کے بارے میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور پھر روزے کے تو اس قدر رموز اور اسرار بیان کیے گئے کہ روزہ تو کہ روزے رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذت میں کمی ہے، اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے. نمبر 2، کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات میں اللہ عز و جل کے صفت سمدیہ سے متصف ہو جاتا ہے اور بقدر امکان ملائک مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے. نمبر 3، بھوک اور پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات اور مصائب پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور مشقت برداشت کرنے سے پہ انسان کو مشق جو ہے نا ہوتی ہے. نمبر 4، خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے اور پھر اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے. نمبر 5، بھوک پیاس کی وجہ سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے. نمبر 6، بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے اور اس احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے. تو یہ غرور کا کرے، پانی نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہے، کھانا نہ ملے تو اس کی حالت کیا ہے، تو غرور کا کرتا ہے. نمبر 7، بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور بصیرت کام کرتی ہے. حدیث میں جس کا پیٹ بھوکا ہو اس کی فکر تیز ہوتی ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا بیماری کی جڑ ہے اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے. احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمت نے لکھا. اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے بیٹے جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے اور حکمت گنگی ہو جاتی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست پڑ جاتے ہیں. انسان زیادہ کھانا کھائے کیسے نیند آتی ہے، پھر مامش میرے در گڑیم، دل کی صفائی میں کمی آ جاتی ہے اور مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں رہتی. نمبر 8، روزے کسی کام کے نہ کرنے کا نام ہے. کتنا آسان ہے، کوئی کام نہیں کرنا، بس روزے کیا چھوڑ دینا بس. کسی ایسے عمل کا نام نہیں ہے جو دکھائی دے اور اس کا مشاہدہ کیا جائے، یہ مخفی عبادت ہے. اس کے علاوہ باقی تمام عبادت کسی کام کے کرنے کا نام ہے جو دکھائی دیتی ہیں اور اس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. روزہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا. باقی تمام عبادات میں ریا ہو سکتا ہے، روزے میں نہیں ہو سکتا. یہ اخلاص کے سوا اور کچھ نہیں. شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور بھوک پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح روزے شیطان پر ضرب پڑتی ہے. نمبر 10، روزہ امیر اور غریب، شریف اور خسیس سب پر فرض ہے. اس سے اسلام کے مساوات مؤکد ہوتے ہیں. روزانہ ایک وقت پر سحری اور افطار کرنے سے انسان کو نظام الاوقات کی پابندی کرنے کا مشق ہوتا ہے. تو یہ روزے کے فوائد، تو اس لیے فرمایا روزہ تم پر فرض کر دیا گیا کما کتبہ، جیسے فرض کر دیا گیا تھا. کتبہ مانے لکھ دیا گیا، ہاں ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. تو رزلٹ کیا نکلا کہ تم جنتی بن جاؤ. کل ہم نے 177 میں جو تعریف متقی کی کس قدر کہ یہ لوگ تقوی دار ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جن کے عقائد اس طرح ہوں، جن کے مال سے طریقہ کار، مال کا استعمال ایسے ہو. کیونکہ انسان قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو پہلے سوال ہوگا. انسان حضور نے پیپر پہلے حل کر دیا. ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اگر پرچہ پہلے حل ہو جائے کہ بھی یہ سوالات ہیں تو زبردست. کہ دیکھیں تم سے پوچھا جائے گا زندگی کہاں فنا کی، جوانی جو تھی بڑی خوبصورت اس کو کہاں انڈھایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو اللہ نے علم دیا اس پر کتنا عمل کیا.
یہ تمام چیزیں، اور پھر نماز قائم کیا، اور یہ متقین ہے۔ اور روزہ جو ہے نا اس کا جز اعظم ہے، کیا ہے؟ جز اعظم ہے۔ روزہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی کرم سے انسان پر فرض ہوا۔ اللہ فرماتا ہے میں تم پر دشواری نہیں چاہتا، میں تم پر آسانی چاہتا ہوں، میں تم پر یہ ایسی عبادت ہے کہ صرف تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمام ادیان و ملل، وملل میں روزہ معروف ہے۔ قدیم مصری، یونانی، رومن اور ہند سب روزہ رکھتے تھے۔ موجودہ توریت اور انجیل میں موسیٰ علیہ السلام، توریت میں 40 دن کے روزے کا ثبوت ہے۔ اور اس کے علاوہ جب یروشلم کی تباہی کو یاد کرتے تھے یہودی، تو اس دور میں بھی انہوں نے 1 ہفتے کا روزہ اس کے لیے رکھتے تھے۔ اس طرح موجود ہے انجیلوں میں بھی روزے کی عبادت قرار دیا گیا ہے، اور روزہ داروں کی تعریف کی گئی ہے ان کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کر دیا، اس طرح تم پر روزہ جیسے ان پر تھا ایسے تم پر بھی فرض کیا گیا، تاکہ مسلمانوں کو روزہ رکھنے میں رغبت ہو۔ کیونکہ جب کسی مشکل کام کو عام لوگوں پر لاگو کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی سب ہمارے ساتھ ہے، اس دوڑ میں سب ہو، آسان ہو جاتا ہے۔ تو علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہجرت کے 1.5 سال اور تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان کو 2 ہجری کو روزہ یا 1.5 سال بعد روزہ فرض کیا گیا۔ سب سے پہلے کیا فرض ہوئی؟ نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ فرض کیا گیا، کیونکہ ان احکام میں سب سے سہل اور آسان نماز ہے، اس لیے اس کو پہلے فرض کیا گیا۔ پھر اس سے زیادہ مشکل اور دشوار زکوٰۃ ہے، کیونکہ مال کو اپنی ملکیت سے نکالنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے زیادہ مشکل عبادت روزے کو فرض کیا گیا، کیونکہ روزے میں نفس کو کھانے پینے اور عمل تجویز سے روکا جاتا ہے، اور یہ انسان کے نفس پر بہت شاق اور دشوار ہے۔ اللہ نے اپنی حکمت سے بتدریج احکام شرعیہ نازل فرمائے، اور اسی حکمت سے رسول اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا ذکر فرمایا۔ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات، وہ جو 10 صفات ہیں، خاشعین خاشعات نماز، متصدقین متصدقات زکوٰۃ مال نکالنا، صائمین صائمات روزہ۔ پیارے آقا دو جان علیہ الصلوۃ والسلام نے، دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے قرآن میں پڑھا کہ روزہ سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ متقی بن جاتا ہے۔ متقی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ جنتی ہے۔ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے حالت ایمان میں، ایمان ہر عبادت کے لیے کیا ہے؟ شرط اول ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، ہباء منثورا ہے۔ جو حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے اللہ کے رضا کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہے گا، اللہ فرماتا ہے ان کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس کمزور انسان نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور نفس سے لڑا، اور نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے۔ جہاد اصغر سے بھی جنت ملتی ہے، یہ تو جہاد اکبر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ماہ رمضان میں قیام کیا، نوافل پڑھے اور تراویح پڑھی، اللہ ان کے تمام، پورا قرآن سنتے ہیں، اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان کے تمام گناہوں کو 3 مرتبہ اعلان کیا، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ان کے تمام گناہوں کو اللہ
معاف فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمام عبادات انسان کے لیے الصوم لی وانا اجزی بھی وفی روات انا اجزا بھی، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں، میں اس کا بدلہ ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، الصیام جنتن، جنتن جنتن اور جنتن۔ روزہ دار عمل زوجیت سے دور رہتا ہے، جہالت کی باتیں نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ یہ کہہ دیتا ہے میں روزہ دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے و قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک و عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے کھانے پینے اور نفس کی خواہش کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے، میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور باقی نیکیوں کا اجر مختلف ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ریان، کیا کہا جاتا ہے؟ اسے داخل نہیں ہوگا، صرف روزہ دار کو بلایا جائے گا، ان کے علاوہ اور کوئی اس دروازے میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد روزہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ بخاری، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب رمضان آتا ہے، ماہ رمضان، تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑایا جاتا ہے، وہ بھی قید ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص اللہ کے راہ میں اللہ کے رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے مسافت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی ایک نفلی روزہ بھی اگر اللہ کے لیے رکھے، اس کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے کوے کا بچہ پیدا ہوا، اڑنا شروع کر دیا، اور اڑتے اڑتے جوان ہوا، بوڑھا ہو گیا، تو کتنا دور ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ روزہ دار جہنم سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ میں روزے رکھنے کی محبت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ سنو، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا دو جہان نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا۔ قد اظلکم علیکم شہر عظیم مبارک، اس مہینہ میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے، اور اس کی رات میں قیام کو نفل کر دیا، روزے تراویح۔ جو شخص مہینے میں کوئی نیکی کرے گا تو وہ دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے وہ دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہیں، دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مہینے میں جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرے اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کے لیے دوزخ سے آزادی ہے، اور اس کو بھی روزہ دار کے مثل اجر ملے گا۔ کسی کو افطار ہی دی، اس روزے دار کو جتنا ثواب ملے گا اور افطار کروانے والے کو بھی اتنا ملے گا۔ اس لیے مسلمان اس مہینے میں بڑھ چڑھ مسجدوں میں جہاں بھی موقع ملے روزہ افطار کرتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم میں سے ہر شخص کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کو روزہ دار کو افطار کرا سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین پر ہر کوئی عمل کر سکتا ہے، اس کے دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ثواب اس شخص کو بھی اللہ عطا فرمائے گا جو روزہ دار کو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک
گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کرائے، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے، جس کا اوسط مغفرت اور جس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں اپنے خادم سے کام لینے میں تخفیف کی، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کی ذوق سے آزاد کر دے گا اسے۔ اس مہینے میں 4 خصلتوں کو جمع کرو، 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور 2 خصلتوں کے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ جن 2 خصلتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرتے وہ کرو گے، وہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا لا الہ الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، اسے تمہارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور جن 2 خصلتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اور دوزخ سے پناہ مانگو، ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا، اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہم ارزقنا۔ چھوٹے چھوٹے وہ ہیں اور کس قدر بڑا ثواب ہے یہ روزہ داروں کے لیے۔ ایامن کہتے ہیں ڈرو نہیں روزے سے، یہ دن ہے معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے؟ 29 ہے یا 31 اور 28 تو نہیں ہے نا؟ 28 کا مہینہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے ماہ رمضان میں، ہوتا ہے قمری مہینوں میں، ہوتا ہے قمر میں نہیں ہوتا نا، جس کو ہم کہتے ہیں اسلامی مہینوں میں نہیں ہوتا نا۔ یہ فہیم کہتا ہے ہوتا ہے، یہ کہتا ہے اسلامی مہینوں میں بھی 28 کا ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ وہ کہتے ثاقب کہتے ہوتا ہے ہر مہینے میں 28 کا ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں ہر مہینہ 28 کا ہوتا ہے، 28 سے کوئی کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں صرف 28 نہیں ہوتے، 28 ہر مہینے میں ہوتے ہیں۔ صرف کا لفظ ہم نے نہیں لگایا نا، ہم نے بولا 28 کیا قمری مہینے میں، اسلامی مہینے میں 28 ہوتے ہیں، ہر مہینے میں 28 ہوتے ہیں۔ اور شمسی میں تو ہاں ایک 28 کا ہے اس میں بھی ہر مہینہ 28 کا ہے، اس میں ایک ہے کہ وہ صرف 28 ہے، ہاں باقی سب 28 کے، ایک صرف 28 کا ہے۔ اس میں 31 کا نہیں ہوتا، شمسی میں 31 کا بھی ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا ارے یہ مشکل نہیں ہے، فمن کان منکم، جو ہو تم میں سے، مریض بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں کی عدت گنتی پوری کر لے۔ ایسے بیمار کہ روزے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے سے اس کی بیماری بڑھتی ہے، طبیب حاذق نے انہیں کہا کہ روزہ نہ رکھے، ایسے شوگر تھا، ایسے مرثدہ تھا۔ تو 2 قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعد میں رکھے گا، ایک ایسا مریض ہوتا ہے کہ وہ رکھ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر کیا ہے؟ فدیہ ہے، ایک مسکین کا 2 ٹائم کھانا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اس میں اچھا ان لوگوں پر جو طاقت نہیں رکھتے، یطیقونہ باب فعل میں حمزہ سلب معنی کے لیے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو فدیۃ طعام مسکین۔ بعض نے کہا کہ ابتداء اسلام میں اجازت تھی کوئی روزہ رکھے کوئی، تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ بعض نے کہا نہیں، یہ جو میں نے بات کہی کہ اصل میں اس میں اطاق یطیق، یہ اطاق باب افعال کا جو حمزہ تھا سلب معنی کے لیے، تو کہ وہ اس لیے ہم کہتے ہیں جو طاقت نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، 2 طرح کے بیمار ہوتے ہیں، تو ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا، فمن تطوع خیرا فهو خیر له، پھر جو شخص خوشی سے فدیہ کے مقدار بڑھا کر زیادہ نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو ان حالت میں کہ رکھ سکتے ہو تو یہ اور بہتر ہے، عظیمت ہے۔ ایسے نہیں کہ روزہ توڑنا ہی فرض ہے، ایسے نہیں ہے۔ جیسے نماز 2 رکعت سفر، ظہر عصر و عشاء 2 رکعت پڑھنا فرض ہے، 4 آپ نہیں پڑھ سکتے، تو روزہ ایسے نہیں ہے، بلکہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیں، فائدہ ہے۔ آج کل کے سفر تو
وہی کھائیں گے روزہ جو بڑے سست ہیں، ورنہ اسی بسیں ہوتی ہیں، ہاں ایسے پیارے روڈ ہیں پتہ ہی نہیں چلتا. پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں یار موقع مل گیا اب، لیکن راستے میں کیا کھاؤ گے؟ ہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم تو 35-37 سال سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں. آج شروع میں تو میں ہر رمضان میں جاتا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق کبھی ایسے نیت ہی نہیں کی گیا. حالانکہ بہت گرمی ہوتی تھی، بڑے مشکل ہوتے تھے، اے سی نہیں ہوتے تھے، راستے خراب، لیکن یہ نیت کبھی نہیں کی کہ روزہ. اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا. انسان جب ڈٹ جانا کوئی نہیں مرتا نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، بس انسان ارادے پختہ رکھے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ماہ رمضان کی لیلۃ القدر میں نازل کیا. آسمان دنیا پر، دنیا میں نہیں، آسمان دنیا پہ لوح محفوظ سے ماہ رمضان میں نازل کیا. پھر حسب مصلیات 23 سال میں پیارے آقا دو جان پر مکمل قرآن نازل ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر صحائف رمضان کے پہلی شب میں نازل فرمائے، اور موسیٰ علیہ السلام پر توریت رمضان کی چھٹی شب میں نازل فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان کی 8ویں شب میں نازل فرمایا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ماہ رمضان کی 24ویں شب میں نازل فرمایا. ماہ رمضان کی برکت ہے. جس رات قرآن آیا اس رات کو کہتے ہیں عزت والی رات، اور جس رات میں صاحب قرآن آیا، معلم قرآن آیا، اس کو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ 12 ربیع الاول. بعض لوگوں کو اس سے بھی بڑا چڑا ہے، بھائی نبی کی جتنی تعریف کرو کم ہے یار. ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی کے محبت میں متحد کر دیں، اس قرآن کے محبت میں متحد کر دیں. ہاں ہم تو نبی کی تعریف کرتے ہیں تو عقیدہ یہ رکھتے ہیں، ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد. میں اپنے کلمات سے نبی کی تعریف نہیں کرتا، ارے حضور کے نام سے اپنے کلمات کی تعریف کرتا ہوں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگے تو قصہ مختصر. بس حضور کی تعریف کرے تو ہمیں تھوڑا سا اچھا لگتا ہے. ہاں تھوڑا اچھا نہیں، بہت اچھا لگتا ہے. ہاں ہم تو کہتے ہیں تقریر شروع ہو تو حضور کے نام سے، جب اینڈ ہو تو، کیونکہ یہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضور کے صدقے. ہمیں کیا پتہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہاں حضور نے کہہ دیا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے کہہ دیا اللہ بے کہ اللہ کا کلام ہے. حضور نے فرمایا یہ میری تشریح ہے تو ہم کہتے ہیں حدیث مبارکہ ہے. آگے فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جو نازل ہوا جس میں قرآن مبارکہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، لوگوں کو ہدایت دینے والا، وبینات من الہدی، اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والے، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے، والفرقان، فمن شاہدہ جو حاضر ہو، جو پائے، جو موجود ہو، منکم شامرہ تم میں سے اس مہینے میں بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، صحت مند ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، فلیصم وہ روزہ رکھے. بات کہتے ہیں اگر وہ آیت کہ یطیقونہ کہ وہ اگر طاقت رکھتے ہیں تو فدیہ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھے. یہ حکم ختم ہو گیا، اب روزہ ہی رکھنا ہے. جو روزہ رکھ سکتے وہ فدیہ نہیں دیں گا. اور اگر وہ بیمار ہوا اور اس نے فدیہ دے دی، بعد میں اللہ نے نصیحت دی، اب وہ روزہ دوبارہ رکھے کہ فدیہ ختم ہو گیا.
بعض ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ اس کی بیماری وہ لگی ہے، وہ اس نے بولا چلو فدیہ دے دو، بعد میں اللہ نے صحت دی۔ بیماری کی حالت میں ایک انسان 1 مہینہ بیمار رہا، اس کے بعد اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ اس نے روزے رکھ لیتا، ٹھیک ہے، لیکن تھا جوان، روزے رکھ سکتا، تو اس کو یہ روزے، یا سفر میں تھا 20 دن سفر میں گزار کے آیا اور 5 دن تھا اس کے بعد انتقال کر کے، تو اب 5 دن کا فدیہ باقی نہیں ہے کیوں اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ ومن کان مريضا، جو تم میں سے جو ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فی سفر فعدۃ من ایام اخر، تاکید کے لیے فرمایا وہ دوسرے دنوں کی گنتی کر لے۔ روزہ بہت ضروری ہے، جتنے روزے کھائے یاد رکھے، بہت سارے لوگ وہ بھول جاتے ہیں، ارے بھولو نہیں، اس میں تمہارا فائدہ، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تو تم پر آسانی چاہتا ہے، کہ دیکھ سفر میں مشکلات ہے، مرض میں بھی مشکلات ہے، ورنہ اللہ حکم دیتا کہ نہیں رکھنا ہے تو رکھنا ہوتا، آسانی چاہتا ہے نا، تاکہ تمہارے گناہ جھڑ جائے، تمہارے دل صاف ہو جائے۔ روزے سے کتنی قوتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے قصاص سے ایک الگ قوت تھی کہ تمہاری جانیں بچ جائیں، وصیت سے پھر ایک الگ حکمت تھی، اور روزے سے جو ہے وہ روحانی قوتیں جو ہیں نا وہ مردہ ہونے سے بچ جاتی ہیں، اس سے بھی ایک زندگی ہے، روحانی زندگی، اعمال صالحہ، ذکر اذکار، انسان کے اندر ایمانی قوتیں بڑھ جاتی ہیں۔ رب فرماتے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا اللہ، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم مطلوبہ عدت پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ ما ہداکم، اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، یہ صراط مستقیم راستہ تمہیں دکھایا، اور اس پر تمہارا عقیدہ تمہیں عطا کیا کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ چیزیں، ہاں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، کہ شکر ہے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی، ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ زحمت، یہ نہیں ہے بھائی، اس پر شکر ادا کرو، یہ ہماری دنیا میں چیزیں سب رہ جائیں گی۔ روزہ ایسے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن تمام تمہاری نیکیاں دوسرے چھین سکتے ہیں، روزہ ایسے ہے، رب نے فرمایا یہ نہیں، یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ کل اب اس میں دیکھیے ایک آیت جو ہے نا جملہ معترضہ کے طور پہ آئے کہ ماہ رمضان کے واقعہ چلا، اور آیت نمبر 186 جو ہے یہ دعا کے متعلق ہے، تو چونکہ ماہ رمضان کا خاص دعاؤں سے متعلق، اور پھر آگے، اور پھر یہ اسی رکوع میں آخری آیت جو پھر وہ حرام نہیں کھاؤ، تو ان دونوں کا کانٹیکٹ جو ہے ماہ رمضان سے خاص مناسبت سے کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کریم مولا ہمیں قرآن پاک کے بعد بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اس کے تعلیماتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حاضرین و سامعین کے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومین کی مغفرات فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔